الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جتنے بھی تفرقات رکھے ہیں اور انسان جن بنیادوں پر الگ الگ معاشرے قائم کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پر تین چیزیں مؤثر ہوتی ہیں۔ معاشرے ہمیشہ علم کی بنیاد پر بنتے ہیں، معاشروں کی تقسیم طاقت کی بنیاد پر ہوتی ہے اور معاشروں کی تقسیم دولت کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ تین فیکٹر ایسے ہیں جو انسانی معاشرے میں انسانوں کو بانٹ دیتے ہیں۔ علم جب غالب آ جائے تو جاہلانہ طبقہ، جاہل لوگ ایک الگ سوسائٹی قائم کر لیتے ہیں اور اہل علم کی سوسائٹی الگ ہوتی ہے، اگرچہ وہ فرداً الگ الگ شہروں میں رہتے ہوں۔ اسی طرح طاقت تقسیم کر دیتی ہے اور طاقتور لوگ اپنے بچوں کے لیے الگ ایک چیز مقرر کرتے ہیں۔ ان کے بچے کہیں جاب لیس ہو جائیں، وہ بالکل اس کو گوارا نہیں کرتے۔ طاقتور لوگوں کا بچہ کوئی جرم کر دے اور ایک بے طاقت کا لڑکا جرم کر دے تو دونوں کے لیے چاہے خدا کچھ بھی کہتا رہے، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کی سزا کچھ اور، اس کی سزا کچھ اور۔ ایسے ہی معاشرے کو تقسیم کرنے والی تیسری طاقت دولت ہوا کرتی ہے۔ دولت مند لوگ بڑی سے بڑی مارکے کی باتیں وہ پیچھے ڈال دیتے ہیں اور پیسہ غالب آ جاتا ہے۔ انگریزوں نے پلاسی کی جو جنگ لڑی اور انگریزوں نے نواب سراج الدولہ جیسے آدمی کو، جو ان شخصیات میں سے تھا جو تاریخ بدل دیتی ہیں، اس کو شکست سے دوچار کر دیا۔ ٹیپو سلطان جیسا آدمی میسور کی جنگ میں مات کھا گیا۔ یہ سب چیزیں اسلحے کی بنیاد پر نہیں تھیں، افراد کی طاقت کی بنیاد پر نہیں تھیں، بلکہ در حقیقت انہوں نے دولت سے لوگوں کو خرید لیا تھا۔ اور سراج الدولہ اور وہ جو تھے ٹیپو سلطان ہار گئے، کیونکہ دولت کی تقسیم ہو چکی تھی اور انہیں پتہ تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے ہم نے فتح لے لینی ہے۔ اس لیے موضوع کا حق تو یہ ہے کہ ہم اس پہ 3 ہفتے لگائیں اور آپ کو دکھائیں کہ کس طرح علم تقسیم کرتا ہے، کس طرح دولت تقسیم کرتی ہے، کس طرح انسانوں کو علوم اور دولت کے ساتھ تیسری چیز یعنی طاقت منقسم کرتی ہے۔ علم کو لے لیں، علم منقسم کرتا ہے اور علم جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو تو وہ علم لوگوں کو تقسیم کرتا ہے۔ علم کا منبع، علم کا سورس، جہاں سے اصل میں آدمی علم حاصل کرتا ہے، وہ خود معاشرے کو تقسیم کر دیتا ہے۔ وہ نیا علم آتا ہے، نئے آئیڈیاز آتے ہیں، نئی چیزیں آتی ہیں اور علم تقسیم کا موجب بن جاتا ہے۔ چنانچہ ایک علم تھا جو لوگ علماء سے حاصل کرتے تھے، منطق تھی، فلسفہ تھا اور چیزیں تھیں، وہ علوم پڑھتے تھے
اور ان علوم میں کیمیا تھی، ان علوم میں مختلف دھاتوں کے تجربات کیے جاتے تھے۔ وہ علم چلتا رہا اور اس کے علم کے ثمرات میں سے البیرونی تھا، اور البیرونی نے یہاں جہلم روہتاس قلعہ، یہاں ایک پہاڑ پہ چڑھ کے پوری دنیا کا قطر، اس نے قطر پورا دریافت کیا کہ دنیا کی گولائی کتنی ہے، اور محض ایک آلہ اضطرلاب جو اس وقت ہندوستان میں ہر جگہ پایا جاتا تھا، اس کے ذریعے اس نے پیمائش کی، اور وہ آلہ اصل میں ہمایوں بادشاہ نے ایجاد کیا تھا، اور ہمایوں بادشاہ جو تھا اسے بہت دلچسپی تھی کہ چاند میں کیا ہو رہا ہے، مریخ میں کیا ہو رہا ہے، اور علم نجوم کا زبردست ماہر تھا۔ ان سارے مغلوں میں علم نجوم میں اس جیسا آدمی کوئی نہیں تھا۔ یہ بادشاہ ایسے ہی نہیں بن گئے تھے، یہ بادشاہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، علم کی بنیاد پر انہوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا۔ چونکہ ہمارے ہاں جہالت ہے اور ایک سے ایک بڑا جاہل اس قوم میں موجود ہے، اس لیے وہ مغلوں کو ہمیشہ اس رنگ میں دکھاتا ہے کہ مغلوں کو شراب اور عورتوں کے سوا اور کچھ آتا نہیں تھا۔ جھوٹ بکتے ہیں جو بھی یہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھتے ہیں، کیونکہ انگریزوں کا فرض بنتا تھا کہ وہ مسلم حکمرانوں کو بدنام کریں اور زیادہ سے زیادہ نفرت بٹھائیں۔ آدمی عام طور پر 3 جذبات کے تحت سوچتا ہے اور بولتا ہے۔ ایک تو اس میں محبت کا جذبہ ہوتا ہے اور اس کے لیے بولتا ہے، ایک نفرت، خوف، اس کا جذبہ ہوتا ہے، اس لیے بولتا ہے، اور کبھی ضروریات کی وجہ سے بولتا ہے۔ انگریزوں کو ضرورت تھی کہ وہ مغلوں کے خلاف نفرت لوگوں میں پھیلائیں، انگریزوں کو اب بھی ضرورت ہے کہ وہ کتاب و سنت کے خلاف کتابیں لکھیں۔ یہاں تک کہ اب ایک کتاب امریکہ میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی موجود نہیں تھی، دنیا میں تھا ہی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا آدمی۔ تو اس لیے یہ مغل جو تھے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، کوئی معمولی آدمی تھوڑے ہی تھے۔ بابر جیسا آدمی جس نے اس وقت فتح کیا ہندوستان کو، وہ جانتا تھا کہ توپیں کیسے بنتی ہیں، اور آرٹلری سے کام لے کے اس نے ہندوستان پہ اپنی دھاک بٹھا دی۔ ہمایوں کو ہمیشہ علم نجوم سے دلچسپی رہی، بہت زبردست آدمی تھا، حتیٰ کہ اس کی وفات بھی اسی لیے ہوئی کہ اس نے علم نجوم کے ماہرین کو اکٹھا کیا اور اس سے کہا زہرہ ستارہ آج اس وقت طلوع ہوگا مغرب کے بعد، آئیے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور زہرہ میں اور زمین میں کتنی پیمائش ہے، چاند کی اور زمین کی کتنی پیمائش ہے، اور بڑی خواہش تھی اس کی کہ کسی طرح وہ چاند پہ پہنچ جائے، بہت خواہش تھی کہ مریخ ستارے پہ پہنچ جائے، اور اسی میں جب وہ مشاہدے کے لیے کھڑے ہوئے اور پھر مغرب کی آذان ہوئی، اور آذان کے احترام میں لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے، آذان کے احترام میں لوگ چپ ہو جایا کرتے تھے، تو ہمایوں جس سیڑھی پہ تھا بیٹھا، اور بیٹھنے میں وہ سلپ کر گیا اور نیچے پہنچا، ہڈیاں وڈیاں ٹوٹ گئیں، اور پھر اسی کا انتقال ہو گیا۔ اکبر کے کیا کہنے، اکبر جیسا دانا اور اتنا وسیع ملک اس کا، پاکستان، ہندوستان، کشمیر، بنگلہ دیش، بھوٹان، سکم اور تبت تک اس کی حدود تھیں۔ افغانستان میں بلخ سے پہلے یہ سارے مغل ہی تھے، اور اس کے بعد شاہ جہان کی تعمیرات دیکھیں، بلا کا انجینئر تھا، اور ایسا ماسٹر تھا کہ ایک ایک عمارت جو اس نے اپنی نگرانی میں بنوائی اب بھی اس کی عظمت کا ثبوت ہے۔ اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے تو کہنے کیا، اہل علم نے انہیں چھٹا خلیفہ لکھا ہے، اس قدر متدین، اس قدر انصاف کرنے والا،
یہاں تک کہ اس کے سامنے ایک ہندو کی فائل پیش کی گئی، اور وہ جو سالانہ ترقی فوج میں ہوتی ہے اس کے سامنے رکھا گیا، تو اس نے ایک ہندو کو ترقی دی، اتنی ترقی جیسے کور کمانڈر آج کل ہو جاتے ہیں۔ تو کسی نے کہا یہ ہندو ہے، تو نہایت غصے سے اسے دیکھا اور کہا کہ ترقیات میں مذہب کا کیا دخل ہے؟ اس وسیع ذہن کا مالک، یہ سارے مغلز ایسے ہی تھے اور بہترین پڑھے لکھے۔ آپ کو معلوم ہے بابر بادشاہ نے محض اپنی بیٹی کے لیے قرآن کریم کی تفسیر لکھی۔ اللہ تعالیٰ جس سے اپنے پاک کلام کی تفسیر لکھوا سکتا ہے، یہ شرابی تھا اور ایسا تھا اور ایسا تھا۔ محض بات یہ ہے کہ ہم چونکہ جاہل ہیں اس لیے ہم سمجھتے نہیں، تو علم کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہے۔ چنانچہ علم جب ویسٹ کا آیا تو ہمارے بچوں نے اسے ہی پڑھا، اور انہوں نے سکھایا کہ بچے یہ پڑھ کے آپ کو جاب لینی ہے اور پیسے کمانے ہیں۔ اس سے پہلے تصور یہ تھا کہ بیٹے پڑھ کے انسان بننا ہے، چاہے آپ ایک ریڑھی لگائیں اور چاہے زمین پہ بیٹھ کے پیاز بیچیں، لیکن تعلیم سے انسان بننا ہے۔ اس سے زیادہ یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا کوئی ظلم نہیں کر سکے انسانوں پہ، کہ انہوں نے پوری انسانیت کا رخ پھیر دیا اور انہوں نے کہا پڑھ لکھ کے پیسہ کمانا ہے، انسان بنو یا نہ بنو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن پیسہ کماؤ۔ علم اس طرح معاشرے کو منقسم کرتا ہے۔ پھر علم حاصل کرنے کے ذرائع، علم کا نصاب، وہ طاقتیں مرتب کرتی ہیں جن طاقتوں نے بتانا ہوتا ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے ایسے ہیں۔ چنانچہ گوروں نے جب ترقی کی اور علم میں جب ان کے ہاں بظاہر جسے علم کہتے ہیں اس کی ترقی ہوئی، تو انہوں نے اس علم کو ہندوستان بھی لایا، یہاں بھی بھیجا، فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں قائم کیا، دلی کا عربک کالج اس پہ انہوں نے قبضہ کیا، انہوں نے سب چیزیں سکھائیں اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ تعلیم جس چیز کا نام ہے وہ یہ ہے۔ سر سید اس تعلیم سے متاثر ہوئے اور سر سید نے کہا، صرف یہ نہیں کہا کہ یہ لکھو اور پڑھو، سر سید نے یہ بھی سکھایا کہ تم گورے بنو، تم مسلمان ہو لیکن گورے بن جاؤ، انگریز بن جاؤ۔ وہ پوری جد و جہد اس لیے۔ آپ کبھی سر سید کے مقالات کا مطالعہ کریں، تھوڑا سا وقت نکالیں، وہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے، آپ سے پڑھیں۔ 17 جلدیں ہیں اس کی اور لاہور میں چھپ گئی ہیں، بار بار چھپتی ہیں، اردو ادب والے اسے چھاپتے ہیں۔ سر سید کا دیکھو، ایک گورے نے ایک مسلمان لڑکی سے جو کچھ بھی کیا، بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے میرٹھ میں، اگرچہ یہ بھی غلط بات تھی، لیکن میرٹھ کے مسلمانوں نے اس بچے کو ہی مار ڈالا کہ ہماری مسلمان بیٹی کے ساتھ انہوں نے یہ کیوں کیا ہے۔ ہو گئی۔ سر سید نے اس پہ بھی تعزیت کا خط لکھا ہے کہ ہائے ہائے گورے کا دماغ تھا، کتنی ترقی کرتا، کتنا اچھا ہوتا۔ یہ سب کی سب وہ چیز تھی، اور ہم میں وہ پورا طبقہ اور سوسائٹی پیدا ہوئی جنہوں نے کہا زمین پہ بیٹھ کے نہیں کھانا، محبت گوروں سے ہے، آئندہ سے چیئر اور ٹیبل استعمال کریں گے۔ ہم خود بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہاتھ سے نہیں کھانا، گورا چونکہ ایسے کھاتا ہے ایسے کھانا ہے، گورا یہ لباس پہنتا ہے ہم نے بھی یہ لباس پہننا ہے۔ اس لیے انگریزوں کی محبت جو ہندوستانیوں کے دل میں بیٹھ گئی تھی، اس نے یہاں کا سارا نظام تبدیل کر دیا، اور رفتہ رفتہ مشرقی علوم کے پڑھنے اور سمجھنے والے کم ہو گئے، اور مغربی علوم کے پڑھنے والے وہ بہت زیادہ ہو گئے، اور مغربی علوم کے پڑھنے والوں میں سے بھی جو نالائق ترین طبقہ نکلا وہ یہ کہ انہیں کچھ پتہ نہیں شیکسپیئر کیا تھا، انہیں کچھ پتہ نہیں کہ کانٹ کا فلسفہ کیا تھا، انہوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا ورڈزورتھ کا، انہیں اس کی شاعری سے کیا تعلق ہے۔ انہوں نے صرف اتنا پڑھا کہ یہ ڈگری لو انجینئر بنو، یہ ڈگری لو ڈاکٹر بنو،
یہ ڈگری لو فلاں کرو، یہ ڈگری لو فلاں کرو۔ انہوں نے ان علوم کو چھوا بھی نہیں، ان کتابوں کو دور سے بھی نہیں دیکھا جو کتابیں انسانوں میں انسانیت پیدا کرتی۔ اس لیے ہمارا معاشرہ پھٹ گیا۔ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد، سب سے ٹاپ کی جو پڑھائی ہونی چاہیے تھی کہ اقوام کی تاریخ پڑھی جاتی، اقوام کے علوم پڑھے جاتے، پتہ چلتا کہ ہمارا زوال کب سے شروع ہوا ہے، ہم علم میں کہاں پیچھے رہ گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا کیا نئی چیزیں آ گئی ہیں۔ بالکل اس پہ توجہ نہیں گئی۔ ایک زندگی 70-80 سال کی، اور اس کا کیا کریں؟ اب 70-80 سال میں کوئی آدمی کس چیز کو تھامے، اور جان بوجھ کر ایسے معاشی مسائل دنیا میں پیدا کیے گئے کہ یہ قومیں ہمیشہ ہم سے مانگتی رہیں، اور جو مانگتا ہے اس کو، فقیر کو کون اپنا نظام تعلیم لانے دیتا ہے، اور جو مانگتا ہے کون اس کو یہ اجازت دیتا ہے کہ تم ایک اچھی قوم کی طرح اٹھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور بتاؤ کہ امت مسلمہ کیا تھی۔ بات اس کی نہیں ہے کہ خالد ابن ولید نے کیا کیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اور فلاں نے کیا کیا، اور صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا۔ یہ ساری تاریخ کبھی کام آتی ہے، اچھی چیز ہے، لیکن ایسے نہیں ہے کہ اس تاریخ کو رٹتے رہو اور جپتے رہو اور جھوٹ اس میں شامل کرتے رہو، اس سے قومیں نہیں بنتی۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کو کیا دیا ہے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ محلے کو کیا دیا ہے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ میں نے پورے ملک کو اور امت کو کیا دیا۔ وگرنہ اپنے اکابر کے قصے سنتے پڑھتے رہنا اور اس پہ فخر کرنا، یہ ایسا افیون ہے کہ جس بچے کو چٹا دو، جس قوم کو چٹا دو، دیر تک وہ سونے میں مصروف رہتی ہے، دیر تک وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، گویا ایک طرح سے یہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ ہر دوسرے دن کشکول اٹھا کے چلے جاؤ، ہر تیسرے دن جا کے مانگنے لگ جاؤ۔ یہ معاشی طور پر پھر بات کریں گے، لیکن علم کی بات کر رہے ہیں کہ علم تقسیم کرتا ہے، اور علم سوسائٹی میں مختلف درجات کو متعین کرتا ہے، اور جب علم پھیلنا شروع ہوتا ہے اور علم کی احتیاج کسی کو ملتی ہے، تو پھر ہر قوم میں یہ ہوا کرتا ہے کہ لوگ اٹھتے ہیں اور ان علوم کو پڑھتے ہیں، اور واپس آ کر اپنے ممالک میں انہی علوم کی نشر و اشاعت میں لگ جاتے۔ ایک بچہ لندن سے اٹھا، اور اسے جب پتہ چلا کہ ابو علی سینا نام کا ایک آدمی ہے، تو وہ طب پڑھنے کے لیے ابو علی سینا کے پاس آیا۔ ان علاقوں میں سمرقند اور بخارا میں جہاں ابو علی سینا رہتے تھے، اور ابو علی سینا کو پڑھ کے وہ انگلینڈ واپس گیا، اور اس نے میڈیکل کی بات شروع کی۔ ترقی ہوتی چلی گئی، اور جو بھی ہوا سو ہوا۔ اسی طرح آج ہمارے بچے جب دیکھتے ہیں فلاں یونیورسٹی امریکہ میں، فلاں یونیورسٹی انگلینڈ میں وہ اسکالرشپس دے رہے ہیں، مجھے مل رہا ہے، میں پڑھنے کے لیے وہاں جاؤں گا، وہ جاتا ہے، پڑھتا ہے، اور اس کا حق بنتا ہے، اس کے ساتھ سچائی ہے۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ جو کچھ وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، اگر ہم اپنے ہاں اس درجے کی تعلیم کر لیں، رکھ لیں، تو ہمارا در مبادلہ بھی بچتا ہے، ہمارے بچے یہاں پڑھنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، بشرطے کہ طاقت ان کے حقوق کو نہ چھین۔ طاقت ان کے حقوق کو چھینتی ہے۔ طاقت جن ہاتھوں میں ہوتی ہے، وہ طاقت کا استعمال ہوتا ہے، اور وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ طاقت اور ظلم دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ طاقت اور ظلم کبھی بھی جمع نہیں ہوتے۔ طاقت اور ظلم، خدا طاقت کو پاش پاش کر دیتا ہے، اور دن آتا ہے جب وہ مظلومین کی سنتا بھی ہے اور مدد بھی کرتا ہے۔ اس لیے طاقت کا استعمال آدمی کو اندھا کر دیتا ہے، انسان سے ہٹ کے ہاتھی بن جاتا ہے۔
اس لیے طاقت کا استعمال، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، طاقت علم کے مقابلے میں آ جائے، علم طاقت کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے جو بچے فورن میں جاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ واپس اگر آ بھی جائیں تو وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے واقف ہوتے ہیں، وہ اسلام کے لیے کام کریں گے؟ ایسے نہیں ہوا کرتا۔ وہ جو کچھ پڑھا کے آتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ایک کالج قائم کر لیں۔ ان میں بھی وہ جو نصیب والے ہوتے ہیں کہتے ہیں یار ایک سسٹم اپنے ہاں بھی قائم کرنا چاہیے، یہ لیبارٹریز اپنے ہاں بھی ہونی چاہیے، ہم اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں۔ اس لیے تعلیم جب تک نہیں بدلتی، تعلیم کا نظام جو بھی ہوگا بچے ویسے ہی آئیں گے، بشرطے کہ پڑھیں۔ اور جب بچے یہ سوچنے لگیں یا ان کے پیرنٹس یہ سوچنے لگیں کہ یار میٹرک تک کافی ہے، حساب جمع تفریق کر لیتا ہے نا، کیا کرنا ہے کالج جا کے، کیا کرنا ہے یونیورسٹی جا کے، کیا پڑھنا ہے تم نے، دکان پہ آؤ، کاروبار سنبھالو، میرے بعد تم میرے وارث ہو۔ اور بچے سمجھ جاتے ہیں کہ ڈگری لے کے بھی کچھ نہیں کیا۔ بتاؤ یہ علم کس دن کے لیے ہے اور کس کام کے لیے؟ اس لیے اقوام جب غالب ہوتی ہیں تو اپنے نصاب دیتی ہیں، اقوام جب فاتح ہوتی ہیں تو مفتوح قوم کو وہ اپنے سبق پڑھاتی ہیں۔ مسلمان جب غالب ہوئے ایرانیوں پہ تو انہوں نے ایرانی معاشرے نے عربی کے الفاظ قبول کیے، اور ایرانی فارسی جو تھی وہ بری طرح عربوں سے متاثر ہوئی، حتیٰ کہ بہت سے لوگوں نے اس پہ کام کیا، جن میں آخری بہت بڑی چیز جو جس نے کی تو وہ شاہ ایران تھے، رضا شاہ پہلوی تھے۔ انہوں نے کہا فارسی کو پاک کرو عربی کے الفاظ سے، ورنہ ہمارے بچے عربی کے ساتھ منسوب ہو جائیں گے، یہ عربی کی کتابیں پڑھیں گے۔ اور پھر انہوں نے قانون بنا دیا جو خمینی صاحب کے دور میں اور اب بھی جاری ہے کہ فارسی میں کسی لفظ کو فارسی زبان میں داخل کرنے کے لیے اس ملک کے دانشور بیٹھیں گے، اور دانشور یہ ڈیسیژن لیں گے، یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ لفظ ہمارے ملک میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ جو لکھیں گے وہ صدر مملکت کو بھیجیں گے، وہ پارلیمنٹ میں بھیجے گا، باقاعدہ قانون بنایا جائے گا کہ آج سے ان الفاظ کی اجازت دی جاتی ہے کہ فارسی زبان میں داخل سمجھے جائیں اور انہیں بولا جائے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال لیں، ایک ہوتا ہے نون اعلانیہ اور ایک ہوتا ہے نون غنہ۔ نون کو ایسے پڑھنا بغیر اس کے نقطے کے کیوں، جب یہاں سے ناک کے اوپر کے حصے سے آواز نکلے، فسوں، لیموں، ناک کے اوپر سے آواز نکلتی ہے نا، یہ نون غنہ کہلاتا ہے۔ اور نون اعلانیہ اعلان، نون کو پڑھا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ عربی زبان میں نون غنہ جو پڑھا جاتا ہے اسے نکالو، چنانچہ ساری مثنوی بدل گئی، چنانچہ حافظ شیرازی کا کلام سارا بدل گیا۔ اب جتنے ہیں فارسی بولنے والے یہ نون کو اعلانیہ نون پڑھتے ہیں۔ یہ ہوتی ہیں قومیں جو اپنا دفاع کرتی ہیں، اپنی زبان کا دفاع کرتی ہیں، اور اس پہ معاشرے منقسم ہوتے ہیں کہ کس معاشرے کی زبان کہاں پر غالب آتی۔ ہمیشہ ماں کی زبان خالص ہوتی ہے، بچہ ماں سے سیکھتا ہے، ماں جو الفاظ بولتی ہے بچہ وہی الفاظ بولتا ہے۔ باپ سے زبان نہیں سیکھی جاتی، ماں سے سیکھی جاتی ہے، اس لیے کہ زیادہ گھر میں تعلق بچے کا ماں سے ہوتا ہے۔ اور ماں جب بینک میں نوکری کرنے لگے، اور ماں جب کسی جگہ جا کر وہ
وہ کسی کارخانے میں چیزوں کے نرخ لکھنے لگے یا وغیرہ وغیرہ، خاتون جب اس نظام میں جاتی ہے وہ اپنے فکروں میں انگلش یا کسی بھی زبان کے جو الفاظ سیکھ کے آتی ہے، جس طرح کی زبان وہ پنجابی اور گالیاں سیکھ کے باہر کے معاشرے سے آتی ہے، بچہ بھی وہی زبان سیکھتا ہے۔ پھر زبان کے خالص ہونے کا تصور کیا ہے؟ پھر زبان کہاں خالص رہی؟ اتنے گر گئے ہیں یہ جاہل معاشرہ کہ ان سے علم کی بات کرو، ان سے صحیح زبان میں بات کرو، اجی آپ کی زبان تو بہت مشکل ہے، آسان زبان بولیے، یعنی ہم نے اوپر نہیں اٹھنا، ہم نے شرم کھا کے زبان نہیں سیکھنی، اس بے شرمی کی طرف بلانا ہے کہ آپ نیچے اتریں۔ ایک آدمی کہتا ہے تجربہ یہ ہے، یہ تجربہ کیا ہوتا ہے جی؟ آپ کہیں ایکسپیرینس یہ ہے۔ علم منقسم کرتا ہے، جو کتابیں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں وہ منقسم کرتی ہیں۔ گوروں نے ایک بات کی اور انہیں کرنی ہی چاہیے تھی، وہ غالب قوم تھی، ہم ان سے جتنا مرضی جو مرضی کریں لیکن وہ غالب قوم تھی، انہیں کرنا تھا۔ انہوں نے ایسے مستقل افراد تیار کیے جو گورا ہونے کے باوجود عربی جانتے تھے، فارسی جانتے تھے، اردو جانتے تھے، برسوں انہوں نے پڑھ کے عربی زبان سیکھی، جامعہ الازہر میں سیکھی۔ جو ہمارے پاس حکمران آتا تھا، ڈلہوزی تھے، کرزن تھے، کن کن کے نام گنوائیں، جو بر صغیر کو غلام بنانے کے لیے آتا تھا وہ افریقہ کے وایا سے آتا تھا، 3 ہفتے لگ جاتے تھے اور 3 ہفتے میں دن رات اسے اردو پڑھائی جاتی تھی، فارسی پڑھائی جاتی تھی، اور پھر موٹے موٹے فکرے، آئیے جناب بیٹھیے، تشریف رکھیے، ہندوستان انگلینڈ کیا تعلقات ہیں، 3 ہفتے اسے ٹریننگ، اور پھر یہاں کے تو مستقل وہ اردو یا کوئی بھی چیز پڑھتا تھا جو اس سوسائٹی کو قابو کر سکے۔ اسی طرح انہوں نے علماء اپنے پیدا کیے جو ایٹ اے ٹائم انگلش بھی جانتے تھے، فارسی بھی جانتے تھے، عربی بھی جانتے تھے۔ انہوں نے کہا نکالو مسلمانوں کی ان کتابوں کو جن سے کفر اور الحاد پھیلتا ہے، انہیں وہ کتابیں پڑھاؤ، وہ کتابیں نکالو جہاں سے انکار حدیث کا فتنہ شروع ہوتا ہے۔ دیکھو سب سے پہلے کس نے حدیث کا انکار کیا، اس آدمی کو ہیرو بنا کے اس قوم کے سامنے پیش کرو تاکہ یہ وہ شوگر کوٹڈ گولی کھائیں اور یہ جانیں کہ حدیث صحیح نہیں ہوتی۔ نکالو ان کو جنہوں نے قرآن پر اعتراض کیے ہیں کہ قرآن کی گرامیٹیکلی عربک درست نہیں ہے، قرآن کی گرامر درست نہیں ہے، قرآن میں زیر آنا چاہیے تھا، وہاں پر پیش لکھا ہوا ہے۔ فتح اللہ علیہ، یہ تو ایک مستقل موضوع ہے۔ انہوں نے کہا یہ خدا کی کتاب ہے جہاں عربی غلط ہے۔ ان لوگوں کو انہوں نے پھیلایا، ان لوگوں کی کتابیں عام کی۔ ہم نے اب تک نہیں سوچا کہ یار جن چیزوں کو وہ لکھ کے گئے ہیں دنیا کو پڑھایا ہے۔ ہمارے ہاں جو متجددین ہیں وہ اس طرف لپکے ہیں، ان میں سے چند ایک نے پڑھا ہے، ورنہ تو اس قوم کی قیادت کا یہ حال ہے کہ ایک صاحب ہیں لاہور میں، وہ نکاح پہ، ان کی عمر ہے نا، نکاح پہ بات کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، جب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا تو انہیں کہنا تھا سید السادات، جتنے بھی آقا ہیں سب کے آقا و مولا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، تو سادات کا لفظ نہیں پڑھ سکے، قوم ان کے پیچھے چل رہی ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے ان کتابوں کو نکالا۔ ابو العلا موری تھا، عربوں کا زبردست شاعر تھا، بڑا قادر الکلام تھا ملحد۔ ابو العلا موری وہ بچوں کی پیدائش کے سخت خلاف تھا۔ وہ کہتا تھا یہ ماں باپ اتنا بڑا اخلاقی گناہ کرتے ہیں تو ایک وجود
دنیا میں آتا ہے جس نے کبھی خواہش نہیں کی تھی کہ میں دنیا میں جاؤں۔ یہ جبر اور ظلم جو ہوتا ہے یہ سب والعیاذ باللہ بھیجنے والے کا ظلم اور جبر ہے، اور اس کے والدین کی بہت بڑی غلطی ہے۔ ماں کا دودھ پلانا یہ شوہر کے حقوق کو ضائع کرتا ہے۔ اس قسم کی بہت سی چیزیں اس نے، افران اور لزومات، یہ دو اس کی کتابیں بہت مقبول ہوئیں۔ پہلی مرتبہ 1903 میں نیو یارک میں پرنٹ ہوئی تھی اور لندن میں، اور 1903 میں پرنٹ کر کے اسے پوری دنیا میں پھیلایا گیا کہ یہ ہے ایک نئی سوچ اور یہ مسلمان ہے، شام کا ہے۔ اسی لیے شام کو جب لوگوں نے فتح کیا تو ابو لعلی موری کا جو بت وہاں تھا اس کو انہوں نے پاش کر دیا کہ یہ الہاد پھیلانے والا ہے۔ علم ایسے منقسم کرتا ہے، اور علم کے ساتھ جب دولت جمع ہو جائے تو پھر تو کہنے ہی یا پھر تو سادہ دال کو تڑکا لگ جاتا ہے۔ علم کے ساتھ دولت جمع ہو جائے، علم کے ساتھ طاقت جمع ہو جائے، تو اس لیے بچوں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ علم قوموں کو تقسیم کرتا ہے، علم افراد کو تقسیم کرتا ہے، علم سوسائٹی کو تقسیم کرتا ہے۔ جو علم آتا ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ علم چاہے لینگویجز کا ہو، علم چاہے آپ نمل میں پڑھیں، علم چاہے آپ کسی مدرسے میں پڑھیں، فزکس ہو کہ کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو یا کوئی اور ہو، اس علم کے جو پھل پڑتے ہیں وہ پھل کھانے پڑتے ہیں، چاہے کتنے ہی کڑوے کیوں نہ ہوں، وہ اپنی تاثیر لوگوں پر چھوڑتے ہیں۔ اس سے سوچ لینا چاہیے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا۔